السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان۔ فوج آصف جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کا ایک ٹویٹ اس وقت جو کہ انہوں نے استعمالی رابطے کی ویب سائٹ پہ کیا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں، اور جس میں بیسکلی انہوں نے ایک صادق کی ٹویٹ کو کوٹ کیا۔ اس ٹویٹ کے اندر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ صادق نے ایک لیپ ٹاپ ملنے والے ایک شخص کے اوپر تنقید کی، کیونکہ اس نے لیپ ٹاپ تو شہباز گورنمنٹ کی اسکیم سے لیا تھا، لیکن اس کے بعد اس پر تصویر جو ہے وہ عمران خان کی لگا دی تھی۔ جو الفاظ اس نے استعمال کیے تھے اس ٹویٹ کے اندر وہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، البتہ وہ آپ خود ریڈ کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو پکچر پہ سے ٹویٹ بھی دکھا دیا۔ البتہ جو الفاظ اس کے بعد ایک سینئر سیاستدان نے استعمال کیے، وہ ان کی اپنی ذہنی کیفیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اب تک کس ذہنی کیفیت کے مبتلا ہے، کہ اس وقت دنیا چینج ہو رہی ہے، لوگوں کا سوچنے کا انداز ڈفرنٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ آج بھی عوام کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے غلام ہیں، یا ایک لیپ ٹاپ لے کر انہوں نے ان کو خرید لیا ہے اور وہ اپنی مرضی کا سوچ نہیں کرتے، اور وہ وہی سوچیں جو یعنی کہ یہ چھوٹی سی سہولت دے کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ووٹر خرید لیا ہے۔ اس میں جو کہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ یہ تھے کہ اٹس کمپریہنسولی ڈیفائن یوتھیا، تو یہ ورڈ انہوں نے استعمال کیا باقاعدہ اپنی ٹویٹ کے، ایک سینئر سیاستدان ہونے کے باوجود۔ اس متنازع ٹویٹ کے بعد ٹرینڈنگ کے اوپر آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بحث چل رہی ہے دو مختلف نظریات کے درمیان۔ ایک نظریہ تو وہ ہے کہ جو ایک بریانی کی پیٹ کے اوپر بک جاتا ہے، یا پھر لیپ ٹاپ دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر بہت بڑا کوئی احسان ہو گیا، اور جس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی ذاتی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور جو بھی ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ اتنی بظاہر خود خواجہ آصف صاحب کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ آج بھی وہ عوام کو چھوٹیا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بریانی کی پلیٹ یا لیپ ٹاپ دے کر اپنا ووٹر حاصل کر لیں گے، اور اس طرح سے وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ اور دنیا چینج ہو گئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صرف لیپ ٹاپ اور اس ٹائپ کی چیزیں دینے سے آپ اپنے چند ووٹرز کو تو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ وہ سہولتیں ہیں جو کہ آپ ایکسٹرا فیسلٹی کسی کو دے کر آپ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس تو بیسک سہولتیں اویلیبل نہیں ہیں۔ 75 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس وقت نہ ہی تو لوگوں کے پاس روزگار ہے مناسب، نہ ان کے پاس ایسی کوئی سہولتیں ہیں جس سے اسکل ڈیولپ کر سکے۔ اس وقت اگر آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں تو وہاں پر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جس طرح سے بوم آیا ہوا ہے، وہاں پر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جس طرح سے اپنے لوگوں کو گوگل اور یوٹیوب اور ان آرگنائزیشن میں کام کرنے کے لیے جس لیول پر وہ تیار کر رہے ہیں، اور جس لیول پر وہ ان پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا ابھی کہ اس لیول پر، کیونکہ ابھی تو ہم اپنے لوگوں کو بیسک تعلیم نہیں دے سکے، تو ہم صرف لیپ ٹاپ دے کر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر بہت بڑا کوئی احسان کر دیا۔ تو بات بیسک سہولتوں کی ہو رہی ہے، اور اس وقت دنیا ان چیزوں سے نکل کر آگے بڑھ چکی ہے۔ جیسے ریسنٹ خبریں آپ سن لیں، ہمارے جو دو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اندر اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ مطلب دنیا کس طرف جا رہی ہے، ان بیسک چیزوں سے نکل کر اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی کہ افغانستان جو کہ ریسنٹلی اتنی بڑی جنگ سے آزاد ہوا، اس کے بعد اب وہاں پر تیل نکل رہا ہے، وہاں پر اپنی زمین سے تیل نکال رہے ہیں تاکہ اپنے عوام کو سہولت دے سکے۔ دوسرا ہمارے برابر میں انڈیا جو کہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں ان سب چیزوں کے اندر، وہ اس وقت چاند پر جا رہا ہے، یعنی کہ اب وہ چاند پر اپنا قدم جمانے کا سوچ رہا ہے، اور ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہم صرف نئی نئی پارٹیز بنا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر، جائز یا ناجائز طریقے سے کسی طرح سے بھی صرف اپنے اقتدار کو بنا سکیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے اندر پاکستان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ عوام کے لیے جو اس وقت اریٹیٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عوامی رائے تو ابھی ہوئی نہیں، یعنی کہ انتخابات تو ہوئی نہیں، اور ابھی سے یہ سب بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، اور صوبے کس کے ہوں گے، اور اپنی تمام کارروائیوں کو قانونی شیلڈ دینے کے لیے اب انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو کہ آپ نے ایک ریسنٹ انٹرویو میں سنا ہوگا، طاہرہ بانو کا ایک مشہور ایک انٹرویو چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار ہے، لیکن پی ڈی ایم کو اس وقت فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی چیف جسٹس ہونے والے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئین پر عمل کروائیں گے۔ کاشف صاحب، دنیا حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے، بھلے ہنس لیں لیکن یہ آپ کو وقت بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکمران جو کہ اس وقت عوام کو مکمل طور پر نظر انداز کر چکے ہیں، تو عوام بھی اس وقت ان کو ہر لیول پہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہی ہے، مطلب کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی۔ تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور اس کا سولوشن بھی صرف یہی ہے کہ عوام کی رائے کو اہمیت دی جائے،
اس وقت جو عوام چاہ رہی ہے عوام کو وہی کرنے دیا جائے تاکہ پاکستان آگے ترقی کی طرف گامزن ہو سکے.